ظلم کی مثال اس سے بڑھ کر نہیں ملتی۔ امام علی مقام سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اس کے بعد شہداء کے لاشوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور نیزوں پر چڑھا کر امام علی مقام کہ ان بیویوں کو کوفے کے شہر میں ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پر انہیں بازار میں چکر لگائے گئے اور اپنی فتح اور کامیابی کے طبل بجائے گئے، اور وہاں سے پھر دمشق میں یزید لعین کے پاس یہ قافلہ پہنچا اور وہاں بھی ان مقدسات نفوس قدسیہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بربریت کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اہل بیت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور جن لوگوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی، یزید سے لے کر اس کی لشکر کے ابن زیاد، شمر، لعین اور غرضے کے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوئے، ان کا بڑا عبرت ناک انجام ہوا، اور وہ عبرت ناک موت سے دوچار ہوئے۔ آخرت میں جو انہیں عذاب ملنا ہے سو ملے گا، لیکن دنیا ہی میں ان کی رسوائی، تباہی اور بربادی اس قدر ہو گئی کہ یہ دنیا میں مثال بنے، عبرت کا نشان بنے۔ یزیدی لشکر کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی کی، بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ایک ایک کو مختار سقفی نے چن چن کر عبرت ناک سزائیں دی اور انہیں واصل بجہنم کیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ان کے بدلے کو دنیا میں بھی دکھا دیا اور آخرت میں سو ان کا جو انجام ہوگا سو ہوگا۔ لیکن اس طرف امام علی مقام اور آپ کے رفقا جو شہید ہوئے، جن کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ یزید اور یزیدی لشکر اور ابن زیاد، ابن سقام اور جوشی یہ اپنا جشن منا رہے تھے، لیکن اس وقت بھی اگر کسی کا سر بلند تھا، اس وقت بھی اگر کسی کی شان اور عظمت بلند تھی تو وہ امام علی مقام کا سر انور نیزے پر تھا۔ اس وقت بھی سردار کا سر سب سے بلند تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ اے یزید، تو نے ظلم اور جبر کر کے نواسہ رسول کو بے دردی سے قتل کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے، نہیں بلکہ تو دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اور امام کا سر انور کل بھی بلند تھا اور آج بھی امام کا سر انور نیزے پر بلند ہے۔ یہ شان اور مقام ہے شہداء کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یاد رکھو ان کے نام کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بلند فرماتا ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ یاد رکھو وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قتل ہونے والا، شہید ہونے والے کو رب کہتا ہے اس کو جو ہے نا وہ مردہ گمان بھی نہ کرنا، اس کو مردہ کہنا بھی گناہ ہے۔ اللہ اسے کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جسے علماء ایک حقیقی شہید اور ایک حکمی شہید یا فقہی شہید کہتے ہیں، اور حقیقی شہید وہ جسے ظلماً قتل کر دیا جائے اور پھر وہ دنیا کے کسی چیز کا فائدہ لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، وہ دنیاوی فائدہ لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اور اسی طرح سے حکمی شہید امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف حقیقی شہید ہوں تو میری امت کے شہداء کم ہو جائیں گے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر 7 قسم کے لوگ جو اس کیفیت میں اس دنیا سے چلے جائے انہیں بھی حکمی شہید کہا جائے گا، اور ان پر وہ حقیقی شہید والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن انہیں درجہ اور فضیلت وہ عطا کی جائے گی اللہ کی بارگاہ سے۔ امام انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اور بھی شہید ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید، جو کسی ملبے کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی صحیح شہید۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید، ڈوب کر مرے وہ بھی شہید۔ ذات الخبیث ایک بیماری جسے پسلیاں چلنے کا نام یا پھوسی کا نام ہے، اس بیماری میں جو مر جائے وہ بھی امام الانبیاء نے فرمایا شہید۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بچے کی ولادت کے وقت مر جائے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شہید۔ یہ ہیں حکمی شہید جنہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا، لیکن فقہی مسائل جو اس حقیقی شہید کے ہیں وہ ان پر لاگو نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں واپس اس دنیا میں آؤں، بھلا جنت میں جانے کے بعد جسے جنت عطا ہو جائے وہ کب کہے گا کہ میں واپس اس دنیا میں آؤں؟ وہ تو کہے گا میں رہوں جنت میں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شہید ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا اور آرزو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مولا پھر تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، اے مولا پھر میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اے مولا پھر میں تیرے بارگاہ میں آؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، اے مولا بار بار میرے ساتھ یہی عمل دہرایا جائے، ہر بار مجھے زندہ کیا جائے اور ہر بار میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کروں، ہر بار میں تیرے راستے میں قربان ہوتا رہوں، اپنی جان قربان کرتا رہوں، اے مولا اس لیے جو تیرے راستے میں قربان ہوتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اے مولا جو تیری راستے میں جان قربان کر کے مزہ آیا ہے وہ کہیں مزہ نہیں، اے مولا وہ لطف اور سرور جو تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے آیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو ادا کرتے ہوئے بظاہر ہم دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گلا کٹ رہا ہے، گلا کٹ رہا ہے، جسم چلنی ہو جاتا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ اس ٹکڑے ہوئے کو بھی تم جو ہے وہ مردہ مت تصور کرنا، بلکہ یہ زندہ ہے، ہمارے سامنے اسے زخم لگ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوگی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
جو اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم پر تیر، تلوار، نیزے، بالیں، گولی کے جو ہے نا وہ بار لگائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط اسے اتنا درد ہوتا ہے جیسے کہ چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تو کتنی تکلیف ہوگی، آدھا کٹ رہے، جسم چھلنی ہے، لیکن اسے تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے کیسے چونٹی کے کاٹنے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کا پروانہ اسے مل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہید بوقت شہادت جنت میں اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جنت میں وہ اپنا مقام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیا اجر و ثواب ملا ہے، کیا مقام ملا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہید کی عظمت اور شان ہے۔ اور جو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت اس بے دردی اور ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے، یہ پیارے نواسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بار بوسہ دیا، ایک بار حجر اسود کو بوسہ دیا اور قیامت تک وہ مقدس ہو گیا، جنتی پتھر، اور جو بھی عاشق جاتا ہے اسے بوسہ دیتا ہے، اسے چومتا ہے۔ حجر اسود کو ایک بار بوسہ دیا گیا، اب قیامت تک آنے والا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام، جسے اللہ یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے گا، وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا، وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار اسے بوسہ دیا تھا، لیکن وہ شہزادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عظمت کا عالم یہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کہتے ہم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار ہم نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادے امام علی مقام کے سر انور پر بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، آپ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے، آپ کے رخسار مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادے کے گردن مبارک پر بے شمار مرتبہ بوسہ دیتے ہم نے دیکھا۔ اللہ کے محبوب اپنے شہزادے سے اس قدر محبت کرتے، آپ کے سینہ پاک پر جو ہے وہ بوسہ دیا کرتے، اور صحابہ حضور کے جانے کے بعد ان شہزادوں سے اس قدر محبت کرتے کہ حسنین کریمین سے صحابہ کہتے اے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں، بھلے اپنا سینہ مبارک تو ہمیں دکھاؤ، اپنے یہ ہاتھ ہمیں عطا کر دو، اس لیے عطا کر دو کہ ہم ان ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں جن ہاتھوں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے سینہ اقدس پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اے اللہ کے محبوب کے شہزادے ہمیں اجازت دو، ہم بھی بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر محبت کر رہے ہوں، جب وہ شہید ہوں تو امام الانبیاء کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے گردن مبارک کو امام الانبیاء چومتے ہوں، جب وہ شہید ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں مدینے میں تھی، کربلا کے میدان میں یہ واقعہ ہو رہا تھا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دن کے وقت آرام کر رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ریش مبارک پر آپ کے پر جو ہے نا وہ گرد ہے، اور آپ کے جو ہے نا سر انور پر بھی گرد ہے، کپڑوں پر بھی گرد نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا، خواب میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میدان کربلا میں تھا، میرے شہزادے امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، آپ کے خون کو میدان کربلا سے اٹھا اٹھا کر اس بوتل میں جمع کر کے لا رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غمگین ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی غمگین ہوئی ہوگی جب آپ کے شہزادے کو جو ہے نا بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ وہ داستان ہے، وہ غم ہے، غم حسین، وہ داستان ہے کہ جو بیان کرنا مشکل ہے۔ امام علی مقام کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن یاد رکھیے جن ظالموں نے، جن جو ہے نا وہ جہنمیوں نے یہ عمل کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی کام ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسے کوفے میں پھیرایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے دمشق یزید کے پاس اس کے دربار میں لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ واپس قافلہ واپس مدینے پہنچتا ہے، لیکن یہاں کچھ یزید کے ہمدرد یزید کی محبت میں، یزید کے پیروکار کہتے ہیں کہ یزید جو ہے نا وہ بے قصور ہے، اسے پتہ نہیں تھا یہ بات ہوئی، لیکن ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مانتے ہیں ایک بار کہ یزید کو پتہ نہیں تھا۔ جب دمشق میں پہنچا یہ قافلہ، یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد اور اس کے لشکر کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، ان کو سزا کیوں نہیں دی، انہیں کیوں نہیں پوچھا کہ تم نے امام کو اس طرح سے کیوں شہید کیا؟ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں اگر یزید پیارا ہے تو تمہیں مبارک ہو، کل حشر کا میدان ہو ہم یہ دعا کرتے مولا کل ہمیں حسینی لشکر میں شامل کرنا، ہم حسین کے دامن کے ساتھ قیامت کے دن وابستہ ہوں، اور جو یزید سے محبت کرنے والا وہ یزید کے ساتھ ہو، جس کو جس سے محبت ہوگی، جس کا تعلق ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اہل بیت مصطفیٰ سے محبت ہے، ہم جانتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور اس نے یہاں تک بس نہیں کی، انہیں شہید کرنے کے بعد پھر اس نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، 3 دن اللہ کے نبی کی مسجد نبی میں گھوڑے باندھے رہے، نماز اذان نہیں ہونے دی، پھر اس کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، بیت اللہ شریف کے غلاف کو جلایا، اس کی چھت کو گلایا، حضرت جو ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے جو دمبا لایا گیا تھا اس کے سینگ جو تبرک کے طور پر بیت اللہ میں رکھے تھے وہ جلا دیے گئے، منجنیق کے ذریعے پہ جو ہے نا وہ بیت اللہ پر حملہ کیا گیا۔ جب یہ واصل بجہنم ہوا، یہ جہنمی جب مرا تو پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ بھی چند دن کے بعد مر گیا۔ پھر آتے آتے مختار سقفی آیا، جس نے آتے یہ اعلان کیا کہ میں ایک جو ہے نا وہ قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ ان جہنمیوں کو اللہ نے دنیا میں بھی عبرت ناک سزا دی، کوئی کسی کا چہرہ جل گیا اور کوئی اندھا ہو گیا، کوئی بہرا ہو گیا، اور اس جو ہے نا مختار سقفی نے ایک کو جو ہے نا وہ قتل کیا، پکڑا، مارا، انہیں قتل کیا اور انہیں جلا کر راہ کر دیا گیا۔ دنیا میں ان کا عبرت ناک انجام یہ ہوا، لیکن اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد مختار سقفی اس جو ہے وہ دنیا کی کرسی جاہو جلال اور مرتبے میں اتنا محو ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، نبوت کا دعویٰ کیا مختار سقفی نے، آخر اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ انجام ہوا قاتلان جو ہے نا وہ حسین کا، جنہیں دنیا میں بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنایا،
اور آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ لیکن امام کا مقام سر انور نیزے پر بھی بلند تھا اور بتا رہا تھا کہ سردار اس وقت بھی بلند ہے، اور اللہ انہیں یہ شان اور مقام دے رہا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ شہید آج بھی زندہ ہیں، امام پاک کی شہادت کا آج بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کے آج بھی گن گائے جا رہے ہیں، اور لعنت کی جا رہی ہے یزید پر اور یزیدی لشکر پر اور اس کے اس عمل پر کہ جس نے جو ہے نا وہ اپنے اس جو ہے نا کرسی کے نشے میں آ کر اس نے جو ہے نا اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی ظلم کی مثال اس سے بڑھ کر نہیں ملتی۔ امام عالی مقام سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اس کے بعد شہداء کے لاشوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، اور نیزوں پر چڑھا کر امام عالی مقام کہ ان بیویوں کو کوفے کے شہر میں ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، اور وہاں پر انہیں بازار میں چکر لگائے گئے اور اپنی فتح اور کامیابی کے طبل بجائے گئے، اور وہاں سے پھر دمشق میں یزید لعین کے پاس یہ قافلہ پہنچا، اور وہاں بھی ان مقدسات نفوس قدسیہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بربریت کی گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اہل بیت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، اور جن لوگوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی، یزید سے لے کر اس کی لشکر کے ابن زیاد، شمر، لعین اور غرضے کے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوئے، ان کا بڑا عبرتناک انجام ہوا، اور وہ عبرتناک موت سے دوچار ہوئے۔ آخرت میں جو انہیں عذاب ملنا ہے سو ملے گا، لیکن دنیا ہی میں ان کی رسوائی اور تباہی اور بربادی اس قدر ہو گئی کہ یہ دنیا میں مثال بنے، عبرت کا نشان بنے۔ یزیدی لشکر کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی کی، بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ایک ایک کو مختار سقفی نے چن چن کر عبرتناک سزائیں دیں اور انہیں واصل بجہنم کیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ان کے بدلے کو دنیا میں بھی دکھا دیا، اور آخرت میں سو ان کا جو انجام ہوگا سو ہوگا۔ لیکن اس طرف امام علی مقام اور آپ کے رفقا جو شہید ہوئے، جن کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ یزید اور یزیدی لشکر اور ابن زیاد، ابن سقام اور جوشی یہ اپنا جشن منا رہے تھے، لیکن اس وقت بھی اگر کسی کا سر بلند تھا، اس وقت بھی اگر کسی کی شان اور عظمت بلند تھی تو وہ امام علی مقام کا سر انور نیزے پر تھا۔ اس وقت بھی سردار کا سر سب سے بلند تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ اے یزید، تو نے ظلم اور جبر کر کے نواسہ رسول کو بے دردی سے قتل کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے، نہیں، بلکہ تو دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اور امام کا سر انور کل بھی بلند تھا، اور آج بھی امام کا سر انور نیزے پر بلند ہے۔ یہ شان اور مقام ہے شہداء کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یاد رکھو ان کے نام کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بلند فرماتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ یاد رکھو وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قتل ہونے والا، شہید ہونے والے کو رب کہتا ہے اس کو جو ہے نا وہ مردہ گمان بھی نہ کرنا، اس کو مردہ کہنا بھی گناہ ہے۔ اللہ اسے کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جسے علماء ایک حقیقی شہید اور ایک حکمی شہید یا فقہی شہید کہتے ہیں، اور حقیقی شہید وہ جسے ظلماً قتل کر دیا جائے اور پھر وہ دنیا کے کسی چیز کا فائدہ لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، وہ دنیاوی فائدہ لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اور اسی طرح سے حکمی شہید امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف حقیقی شہید ہوں تو میری امت کے شہداء کم ہو جائیں گے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر 7 قسم کے لوگ جو اس کیفیت میں اس دنیا سے چلے جائیں انہیں بھی حکمی شہید کہا جائے گا، اور ان پر وہ حقیقی شہید والا معاملہ نہیں ہوگا لیکن انہیں درجہ اور فضیلت وہ عطا کی جائے گی اللہ کی بارگاہ سے۔ امام انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اور بھی شہید ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید، جو کسی ملبے کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید، ڈوب کر مرے وہ بھی شہید۔ ذات الخبیث ایک بیماری جسے پسلیاں چلنے کا نام یا پھونسی کا نام ہے، اس بیماری میں جو مر جائے وہ بھی امام الانبیاء نے فرمایا شہید۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بچے کی ولادت کے وقت مر جائے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شہید۔ یہ ہیں حکمی شہید جنہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا، لیکن فقہی مسائل جو اس حقیقی شہید کے ہیں وہ ان پر لاگو نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں واپس اس دنیا میں آؤں، بھلا جنت میں جانے کے بعد جسے جنت عطا ہو جائے وہ کب کہے گا کہ میں واپس اس دنیا میں آؤں؟ وہ تو کہے گا میں رہوں جنت میں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شہید ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا اور آرزو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مولا پھر تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، اے مولا پھر میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اے مولا پھر میں تیرے بارگاہ میں آؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اے مولا بار بار میرے ساتھ یہی عمل دہرایا جائے، ہر بار مجھے زندہ کیا جائے اور ہر بار میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کروں، ہر بار میں تیرے راستے میں قربان ہوتا رہوں، اپنی جان قربان کرتا رہوں،
اے مولا اس لیے جو تیرے راستے میں قربان ہوتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اے مولا جو تیری راستے میں جان قربان کر کے مزہ آیا ہے وہ کہیں مزہ نہیں، اے مولا وہ لطف اور سرور جو تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے آیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو ادا کرتے ہوئے بظاہر ہم دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گلا کٹ رہا ہے، گلا کٹ رہا ہے، جسم چلنی ہو جاتا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ اس ٹکڑے ہوئے کو بھی تم جو ہے وہ مردہ مت تصور کرنا، بلکہ یہ زندہ ہے، ہمارے سامنے اسے زخم لگ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جسم پر تیر، تلوار، نیزے، بالے، گولی کے جو ہے نا وہ وار لگائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط اسے اتنا درد ہوتا ہے جیسے کہ چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تو کتنی تکلیف ہوگی، آدھا کٹ رہے ہیں، جسم چھلنی ہے، لیکن اسے تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ایسے چونٹی کے کاٹنے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کا پروانہ اسے مل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہید بوقت شہادت جنت میں اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت میں وہ اپنا مقام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیا اجر و ثواب ملا ہے، کیا مقام ملا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہید کی عظمت اور شان ہے، اور جو سید الشہداء شہیدوں کے سردار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت اس بے دردی اور ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے، یہ پیارے نواسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بار بوسہ دیا، ایک بار حجر اسود کو بوسہ دیا، اور قیامت تک وہ مقدس ہو گیا، جنتی پتھر، اور جو بھی عاشق جاتا ہے اسے بوسہ دیتا ہے، اسے چومتا ہے۔ حجر اسود کو ایک بار بوسہ دیا گیا، اب قیامت تک آنے والا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام جسے اللہ یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے گا، وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا، وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار اسے بوسہ دیا تھا، لیکن وہ شہزادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عظمت کا عالم یہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کہتے ہم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار ہم نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادے امام علی مقام کے سر انور پر بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، آپ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے، آپ کے رخسار مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادے کے گردن مبارک پر بے شمار مرتبہ بوسہ دیتے ہم نے دیکھا۔ اللہ کے محبوب اپنے شہزادے سے اس قدر محبت کرتے، آپ کے سینہ پاک پر جو ہے وہ بوسہ دیا کرتے، اور صحابہ حضور کے جانے کے بعد ان شہزادوں سے اس قدر محبت کرتے کہ حسنین کریمین سے صحابہ کہتے اے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں، بھلے اپنا سینہ مبارک تو ہمیں دکھاؤ، اپنے یہ ہاتھ ہمیں عطا کر دو،
اس لیے عطا کر دو کہ ہم ان ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں جن ہاتھوں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے سینہ اقدس پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اے اللہ کے محبوب کے شہزادے ہمیں اجازت دو، ہم بھی بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر محبت کر رہے ہوں، جب وہ شہید ہوں تو امام الانبیاء کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گردن مبارک کو امام الانبیاء چومتے ہوں، جب وہ شہید ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں مدینے میں تھی، کربلا کے میدان میں یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دن کے وقت آرام کر رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ریش مبارک پر آپ کے پر جو ہے نا وہ گرد ہے، اور آپ کا جو ہے نا سر انور پر بھی گرد ہے، کپڑوں پر بھی گرد نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا، خواب میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میدان کربلا میں تھا، میرے شہزادے امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، آپ کے خون کو میدان کربلا سے اٹھا کر اس بوتل میں جمع کر کے لا رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غمگین ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی غمگین ہوئی ہوں گی جب آپ کے شہزادے کو جو ہے نا بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ وہ داستان ہے، وہ غم ہے، غم حسین، وہ داستان ہے کہ جو بیان کرنا مشکل ہے۔ امام علی مقام کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن یاد رکھیے جن ظالموں نے، جن جو ہے نا وہ جہنمیوں نے یہ عمل کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی کام ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسے کوفے میں پھیرایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے دمشق یزید کے پاس اس کے دربار میں لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ قافلہ واپس مدینے پہنچتا ہے، لیکن یہاں کچھ یزید کے ہمدرد، یزید کی محبت میں، یزید کے پیروکار کہتے ہیں کہ یزید جو ہے نا وہ بے قصور ہے، اسے پتہ نہیں تھا یہ بات ہوئی، لیکن ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مانتے ہیں ایک بار کہ یزید کو پتہ نہیں تھا۔ جب دمشق میں پہنچا یہ قافلہ، یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد اور اس کے لشکر کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، ان کو سزا کیوں نہیں دی، انہیں کیوں نہیں پوچھا کہ تم نے امام کو اس طرح سے کیوں شہید کیا۔ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں اگر یزید پیارا ہے تو تمہیں مبارک ہو، کل حشر کا میدان ہو، ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا کل ہمیں حسینی لشکر میں شامل کرنا، ہم حسین کے دامن کے ساتھ قیامت کے دن وابستہ ہوں، اور جو یزید سے محبت کرنے والا ہے وہ یزید کے ساتھ ہو، جس کو جس سے محبت ہوگی، جس کا تعلق ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اہل بیت مصطفیٰ سے محبت ہے، ہم جانتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور اس نے یہاں تک بس نہیں کی، انہیں شہید کرنے کے بعد پھر اس نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، 3 دن اللہ کے نبی کی مسجد نبی میں گھوڑے باندھے رہے، نماز اذان نہیں ہونے دی، پھر اس کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، بیت اللہ شریف کے غلاف کو جلایا، اس کی چھت کو گلایا، حضرت جو ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے جو دمبا لایا گیا تھا اس کے سینگ جو تبرک کے طور پر بیت اللہ میں رکھے تھے وہ جلا دیے گئے، منجنیق کے ذریعے پہ جو ہے نا وہ بیت اللہ پر حملہ کیا گیا۔ جب یہ واصل بجہنم ہوا، یہ جہنمی جب مرا تو پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ بھی چند دن کے بعد مر گیا۔ پھر آتے آتے مختار سقفی آیا، جس نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ میں ایک جو ہے نا وہ قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔
ان جہنمیوں کو اللہ نے دنیا میں بھی عبرتناک سزا دی. کوئی کسی کا چہرہ جل گیا اور کوئی اندھا ہو گیا, کوئی بہرا ہو گیا, اور اس جو ہے نا مختار سقفی نے ایک ایک کو جو ہے نا وہ قتل کیا, پکڑا, مارا, انہیں قتل کیا اور انہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا. دنیا میں ان کا عبرتناک انجام یہ ہوا. لیکن اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد مختار سقفی اس جو ہے وہ دنیا کی کرسی جاہو جلال اور مرتبے میں اتنا محو ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. نبوت کا دعویٰ کیا مختار سقفی نے, آخر اسے بھی قتل کر دیا گیا. اور یہ انجام ہوا قاتلانے جو ہے نا وہ حسین کا, جنہیں دنیا میں بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشان بنیں گے. لیکن امام کا مقام سر انور نیزے پر بھی بلند تھا اور بتا رہا تھا کہ سردار اس وقت بھی بلند ہے, اور اللہ انہیں یہ شان اور مقام دے رہا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. شہید آج بھی زندہ ہیں. امام پاک کی شہادت کا آج بھی ذکر کیا جا رہا ہے, ان کی عظمت کے آج بھی گن گائے جا رہے ہیں, اور لعنت کی جا رہی ہے یزید پر اور یزیدی لشکر پر اور اس کے اس عمل پر کہ جس نے جو ہے نا وہ اپنے اس جو ہے نا کرسی کے نشے میں آ کر اس نے جو ہے نا اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے. اللہ تعالیٰ میں حق کہنے, سننے اور عمل کرنے